इन्नमल आमालो बिन्नियात, दिल के इरादे का नाम नियत है। नियत किस चीज का नाम है? दिल के इरादे का नाम। अभी आप असर पढ़ेंगे, आपके मुंह से निकल गया नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर। अब जोहर निकल गया लेकिन नमाज पढ़ लिया, तो क्या वो जोहर की नमाज हो गई या वो नमाज खत्म हो गई? नहीं, आप असर की नमाज पढ़ने जा रहे थे। ये तो लफ्जों से बोलना, ये तो बुजुर्गों का तरीका है ताकि आपको खुशू और खुशू हो। नियत नाम है दिल के इरादे का, नियत नाम है दिल के इरादे का। आपके नियत में ये था कि हम असर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वो मुंह से अगर जोहर भी निकल गया है तो लफ्जों का एतबार नहीं होगा, दिल की कैफियत का एतबार होगा, दिल की कैफियत का एतबार होगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात, ये एक मौजू है मुस्तकिल, फिर कभी किसी मौजू पर। मगर यहाँ ये बात ये मौजू है कि इमाम आजम ने अपनी नियत पर फैसला किया। हदीस पाक सबसे पहले इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। पहली हदीस नियत की है और आखिरी हदीस जो है वो मीज़ान की है। पहली हदीस नियत की है और आखिरी हदीस मीज़ान की है। तराजू, अमल का तराजू। नियत से, अमल से पहले नियत, अमल से पहले नियत, और अमल की जो कीमत है वो कहां पर है? वो उसी तराजू पर कीमत है। तो पहली जो है वो नियत है हदीस, और आखिरी हदीस जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीज़ान की। चूंकि ये इब्तिदा है अमल की, नियत जो है ये अमल की इब्तिदा है। कोई भी अमल है उसकी सबसे पहले पॉइंट क्या है? दिल, नियत। ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। नियत जो है ये सबसे बिदायत है, सबसे शुरुआत है। अमल की शुरुआत यही नियत से होती है और उसकी इंतहा कहाँ होती है? मीज़ान पर होती है। तो नियत पहली हदीस है और मीज़ान वाली हदीस आखिरी हदीस है कि इस नियत, यहाँ नियत से शुरू होता है अमल और ये अमल यहाँ पर तौला जाता है, और जहाँ तौला जाता है उसको मीज़ान कहते हैं। और फिर मीज़ान के बाद फिर कोई हिसाब किताब की जगह नहीं है, इससे नियत से पहले कोई जगह नहीं है और मीज़ान के बाद फिर कोई जगह नहीं है कि चलो अच्छा यहाँ तौलो, अब चलो वहाँ तौलो, अब चलो। मीज़ान ही पे सब ला करके तौल दो, जो कुछ किया कराया है सब मीज़ान पे तौल दिया जाएगा। तो मीज़ान इंतहा है। इसीलिए इमाम बुखारी ने पहली हदीस नियत की बयान की और आखिरी हदीस मीज़ान अमल की बयान की, क्योंकि वो इब्तिदा है और ये इंतहा है। तो दुनियाए अमल की इब्तिदा नियत है और दुनियाए अमल की इंतहा मीज़ान है। इसीलिए किताब की सारी हदीसों को इकट्ठा करके उन्होंने नियत को शुरू में रखा और अमल को आखिर में, मीज़ान को आखिर में रखा, ताकि इब्तिदा और इंतहा जहाँ ये शुरू हो तो वैसे ही शुरू हो जहाँ से वाकई शुरुआत है, और जब ये ख़त्म हो तो वहाँ ख़त्म हो जिस ख़त्म के बाद फिर किसी जगह कोई गुंजाइश ना हो। इसलिए मीज़ान अमल पर रखा। अब ये हज़रत इमाम बुखारी जिक्र करते हैं, हदीस बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अहमद इब्न अशकाबिन क़ाला हद्दसना मुहम्मद इब्न फुदैल अन उमारता बिन इब्न अल-क़ाक़ा अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरता। हमसे हदीस बयान की, इमाम बुखारी फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की अहमद बिन अशकाब ने। उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने। वो रवायत करते हैं उमारा बिन काका से, वो हज़रत अबू हुरैरा से। उन्होंने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। मीज़ान की बात आ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
دو کلمے ہیں، دو کلمے ہیں، دو کلام ہیں، دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں، دو وظیفے ہیں، دو ذکر ہے، دو ورد ہے، کچھ بھی کہیے آپ، دو کلمے ہیں اور دونوں بہت محبوب ہیں اللہ کو. یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جو ان کو پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب کلمہ محبوب، اور جو کلمہ جس زبان پر ہے، جو زبان ذکر کر رہی ہے اس کلمے کا، وہ زبان بھی اللہ کی محبوب بن جائے گی. اور جب کوئی چیز اللہ کی محبوب بن جاتی ہے تو محبوب سے کہا جاتا ہے کہ جو بولو گے وہ ہوگا، تمہارا ہر کہا ہوا ہوگا، اب تمہاری لاج خدا رکھے گا. سمجھ گئے؟ تو دو کلمہ ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. دو بہت پیارے کلمے ہیں، دو بڑے محبوب، برگزیدہ، مقدس، پاکیزہ کلمے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں. اللہ کو بہت محبوب ہیں دو کلمے. اور اس کی کیا خفیفتان علی اللسان، جو بہت ہلکے ہیں زبان پر. زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، کوئی بھی پڑھے، چھوٹا بچہ بھی پڑھے، بڑا بھی پڑھے، عورت پڑھے، مرد پڑھے، کبھی بھی پڑھے، کہیں پر بھی پڑھے. ذکر میں بہت آسان، اس میں کوئی لے کے بیٹھنا نہیں ہے، کوئی گاڑھا پن نہیں ہے، کوئی کٹھن کام نہیں ہے اس میں، بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں بہت آسان ہے، زبان پر بہت آسان ہے، بہت ہی نارمل ہیں. اس میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کاوش نہیں ہے، بڑی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، بہت زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی. خفیفتان علی اللسان، وہ بہت ہی دونوں کلمے جو ہیں ہلکے ہیں، سافٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. جیسے پھول نہیں، کوئی پھولوں کی طرح، جیسے کوئی پھولوں کو چھوئے تو کیسا لگتا ہے، ایسے ہلکے ہیں، خوبصورت ہیں زبان پر. تو دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں اللہ کو، اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، نرم ہیں. ثقیلتان فی المیزان، مگر ترازو میں بہت بھاری ہیں. زبان میں تو ہلکے ہیں کہ آپ ادا کرنے میں تو کوئی بھی ادا کر لے گا، یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اسے ادا کر لیں گے. اور یہ واقعی ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کو آدمی برابر پڑھے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو. سمجھ گیا؟ بہت ہی. اور اکثر بڑی بڑی راتوں میں، معراج کی رات ہو چاہے شب برات ہو، اکثر ان کلموں میں یا ان میں تھوڑے موڑے اضافے یا کمی کے ساتھ، یہ کلمے کے ساتھ بہت سے وظائف بزرگان دین کے، مشائخ کے منقول ہیں، اور اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں. میزان پر بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں، ان کا بڑا وزن ہے. تو وزن سے یہ مراد نہ سمجھیے گا کلو کے حساب سے کہ 1 کنٹل کا ہے اور 5 کنٹل کا ہے اور 10 کنٹل کا ہے. یہ وہاں کا جو بھاری پن ہے، یہ یہاں دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے. وہاں کا بھاری پن ہم محسوس نہیں کر سکتے. عمل کوئی مادی چیز تھوڑی ہے کہ اس کو بٹکھرے کی طرح رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہے. نہیں، عمل یہ ایک روحانی، پتہ نہیں کیسا ترازو، ہم لوگ نہیں اس کو بتا نہیں سکتے ایکوریٹ کی کیسا ہے، لیکن وہ میزان پر بھاری ہیں. ان کا وزن ہے، ان کا شمار ہے، یعنی ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے، ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اس کا خیر اتنا زیادہ ہے، اس میں خیر کی اتنی کثرت ہے، اس کے ثواب کی اتنی کثرت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ جزا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اس کلمے سے اللہ اتنا خوش ہے، اتنا راضی ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے
کہ اس کے اجر کی اور اس کے ثواب کی وجہ سے یہ میزان پر بھاری ہے، یہ میزان پر بھاری ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں اللہ کو، اللہ رب العزت کو، رحمان کو محبوب ہیں اور ہلکے ہیں زبان پر اور دونوں بھاری ہیں میزان پر، اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ بعد میں دہرائیے گا۔ وہ دونوں کلمے ہیں، آخری حدیث میں جو نصیحت ہے وہ دونوں کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی میں نمازوں میں بعد میں بھی وظیفہ اپنا بنائیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ دو کلمے ہیں جو میزان پہ بھاری ہیں اور جس پر امام بخاری نے حدیثوں کی تکمیل کر دی۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ رب العزت انہی دو کلموں کے صدقے میں ہمارے کلمے کی حفاظت فرمائے، ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک سیرت بن کر کے اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو رسول، آل رسول اور صحابہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ان کو دین کی خدمت کرنے کی اور اپنی نسلوں کی اسلامی انداز کے مطابق پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں ان عالمات کو، ان فارغات کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں عزت اور سرخ ہوئی، اقبال مندی اور نصیب کا اچھا بنائے۔ آئیے ہم سب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیل حاجات وتطہرنا بها من جمیل سیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیل خیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر یا بدیع السماوات والارض یا خالق السماوات والارض یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی بحق سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ، اس ختم بخاری شریف کے موقع پر ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عمل سے مالا مال فرما دے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن لوگوں نے اس مبارک موقع پر دعاؤں کی درخواست کی ہے، حاجی فاروق صاحب کی اہلیہ، اور جن لوگوں نے بھی درخواست کی ہے یا نہیں کی ہے، مولا جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مولا جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار